ماشاءاللہ آپ لوگوں کی مسجد میں حاضری کا موقع ملا، بہت خوشی ہوئی۔ ماشاءاللہ آباد مسجد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید آباد فرمائے، اور حضرت سید عتیق الرحمان شاہ صاحب اور ان کے دیگر احباب کی یہ محنتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ مسجد ایسے ہی لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے اور یہاں سے لوگ ہدایت حاصل کرتے رہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی یہاں سے سمیٹتے رہیں۔ یہ سوال ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ کتنی مرتبہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے؟ تو گزارش یہ ہے کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ان ایام میں نیک عمل کرنا بہت ہی محبوب ہوتا ہے، تو ان ایام میں ہر طرح کے نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے اور خصوصی طور پہ تکبیروں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ ان ایام میں کثرت سے تکبیریں کہو، الحمدللہ کہو اور لا الہ الا اللہ کہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہی ایام میں جناب ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر، جیسا کہ بخاری شریف میں آیا ہے، بازاروں میں نکل جاتے تھے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیریں کہا کرتے تھے تاکہ لوگ یہ آوازیں سنیں اور وہ بھی تکبیریں کہیں۔ یہ تھے ابتدائی 10 ایام۔ اس کے بعد رہ گیا ایام تشریق۔ ایام تشریق کون کون سے ہوتے ہیں؟ 11، آگے 12 اور 13 ذو الحجہ۔ 13 ذو الحجہ کی مغرب کی اذان تک۔ تو ان ایام میں بھی اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز و جل کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، جن کے روزہ رکھنے کے دن نہیں، اور ایام تشریق اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں، یعنی کہ ان ایام میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جو کھانا پینا دینے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو گوشت دینے والا ہے، جو کھانا فراہم کرنے والا ہے، اس کا کثرت سے ذکر کریں۔ یعنی کہ ان ایام میں بھی کثرت سے ذکر اللہ کا کرنا ہے، کسی کے گانے نہیں پڑھنے، گانے نہیں گنگنانے، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں ان ایام کو ضائع نہیں کرنا۔ تو ان ایام میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے ان ایام میں بھی تکبیریں کہنی چاہیے۔ جناب عبداللہ بن عمر اور جناب عبداللہ بن عباس یہ دونوں ایام تشریق کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیریں کہنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کے 9 تاریخ سے لے کر ہر نماز کے بعد تکبیریں کہنے کا اہتمام جناب عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے۔ اس لیے ان ایام میں ہر نماز کے بعد تکبیریں کہنا، ان کا اہتمام کرنا بہت ہی عمدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کو واجب قرار دینا یہ میرے لیے ذرا مشکل ہے، اور جتنی بار ہو سکے۔ اس کے بعد یہ بھائی سوال نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے خصوصی دعا اور ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھانے کے لیے دعا۔ جی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ طلاق کی شرح جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، تو دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی اہتمام کریں۔ ایک تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے مردوں کو کہ اللہ نے طلاق کن کے ہاتھ میں رکھی ہے، عورتوں کے ہاتھ میں کہ مردوں کے ہاتھ میں؟ مردوں کے ہاتھ میں کیوں رکھی ہے، عورتوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ مرد صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر مردوں نے بھی عورتوں والا کام دکھانا ہے چھوٹی سی بات پہ طلاق، تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے ہاتھ میں طلاق دینے کا؟ مرد برداشت کرتا ہے، مرد عورت کی باتوں کو پی جاتا ہے۔ تو جہاں کبھی آپ اپنی بیوی کی غلط بات کو سے ڈانٹتے ہیں، ایک دفعہ ڈانٹ لیا
اور 100 دفعہ برداشت کرا دیا، تاکہ یہ گھر آباد رہے، تاکہ آپ کے بچے اجڑنے سے بچ جائیں، تاکہ آپ کے بچوں کو والدین کا سایہ حقیقی معنوں میں ملے۔ اس لیے مرد حضرات سے درخواست کروں گا کہ برداشت کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ عورت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ ٹیڑھی پسری سے۔ یہ اس لیے آپ نے بیان نہیں کیا کہ آپ عورتوں کی توہین کرنا چاہتے ہیں، آپ عورتوں کی توہین کرنے والے نہیں تھے، آپ عورتوں کا اتنا احترام کرنے والے تھے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ کیا ہے؟ عورتیں ہیں، خوشبو اور عورتوں۔ تو آپ عورتوں سے نفرت کرنے والے نہیں تھے، آپ عورتوں سے محبت رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسری سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ حقیقت کا اظہار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اسکول ٹیچر سے، اسکول والوں سے کہیں کہ جی میرے بچے کا خیال رکھیں، ذرا اونچی آواز سے سنتا ہے، میرے بچے کا خیال رکھیں، یہ معذور ہے۔ تو ایسے ہی کہا گیا کہ عورت ٹیڑھی پسری سے پیدا ہوئی ہے تاکہ جب عورت آپ کو تنگ کرے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، آپ ذہن میں یہ حدیث لے آئیں کہ کوئی بات نہیں، میں مرد ہوں، یہ عورت ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا ٹیڑھی پسری سے پیدا ہوئی ہے، میں برداشت کروں۔ دوسری جانب میری مائیں بہنیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، اس لیے کہ عورت پہ اس کے خامن کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ جنت لینا چاہتی ہیں، جنت میں پہنچنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام عبادت کے مشغول رہیں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے خامن کی اطاعت کریں اللہ کی خاطر، اپنے خامن کی بات مانے اللہ کی خاطر، اللہ اس پہ آپ کو جو ثواب دے گا۔ آپ خامن کی بات مان کر برتن دھو رہی ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی جو ثواب ملے گا۔ گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں، اس پہ بھی جو ثواب ملے گا۔ خامن کے کپڑے استری کر رہی ہیں، اس پہ بھی جو ثواب ملے گا۔ خامن کو یہ حقوق اللہ نے دیے ہیں، تو خامن کی حقوق جب آپ ادا کریں گی، آپ اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے پہ، ایک ایک مشقت پہ آپ کو جو ثواب دے گا۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے خامن کی اطاعت کریں تاکہ آپ کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ اور یہاں پہ میں دونوں سے کہوں گا کہ اپنے گھروں سے ان ڈراموں کو، ان فلموں کو باہر نکالیں، یہ آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ کیونکہ ہر لڑکی جب فلم دیکھتی ہے تو اس کو اب خامن ویسا چاہیے جیسا کس میں دیکھا ہے؟ فلم میں، جو اس کی طرح ہیرو ہو اور اس کی طرح پیار و محبت کرنے والا ہو۔ اب فلم والے نے تو محبت کرنی ہوتی ہے 2 گھنٹے کے لیے، وہ تو کر سکتا ہے۔ خامن نے زندگی گزارنی آپ کے ساتھ 30 سال 40 سال، وہ صبح و شام کیسے آپ کو جھولا دیتا رہے؟ اور دوسری جانب بیویوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب گھر میں فلمیں لگیں گی، ڈرامہ لگے گا، تو آپ کے خامن کو ویسی ہی چاہیے جیسی اس نے فلم میں دیکھی ہے۔ اب ایسی کہاں سے آئے؟ اور یہیں سے ہمیں اپنی بچیوں کے رشتے کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ بچی کو بھی ویسا ہیرو چاہیے جیسا فلموں میں دیکھ رہی ہے کئی سالوں سے۔ ہر فلم کا ہیرو پہلی فلم سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ آپ محلے میں ایسے ہیرو کہاں سے ملیں؟ محلے سے ملیں گے میرے جیسے درویش داڑھیوں والے، باجری سی شکل و صورت ہوگی، ہو سکتا ہے کبھی کبھی کپڑوں سے محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے بدبو بھی آ رہی ہو۔ آپ کو ہیرو کیسے ملے جس کو فلم میں تیار کیا جاتا ہے، 2.5 گھنٹے جس کا میک اپ کیا جاتا ہے، ویسا ہیرو کہاں سے ملے؟ تو اللہ کے لیے فلموں اور ڈراموں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، اپنی بیویوں کو دور رکھیں، اپنے خامدوں کو دور رکھیں، تاکہ آپ کی بیویاں، آپ کے خامد، آپ کے بچے حقیقی دنیا میں واپس آ سکیں، خوابوں کی دنیا میں نہ رہیں۔ تو جب وہ خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں گے، حقیقی دنیا میں آئیں گے، انشاءاللہ بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، اس میں اعظم آج کا خطبہ جمعہ ہے،
اس میں اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یونس علیہ السلام والی دعا لے لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی گارنٹی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جو بھی انسان وہ دعا کرے گا جو مچھلی والے پیغمبر نے کی تھی، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میری ساری امیدیں تیری رحمت میں ہیں، یا اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا ایک لمحے کے لیے بھی، یعنی کہ اگر تو نے مجھے میرے سپرد کر دیا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا، میرے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ میرے بگڑے تمام معاملات سنوار دے، لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو ان اذکار کا اہتمام کریں۔ اور چند دن پہلے مجھے کسی نے کلپ بھیجا، وہ جس بزرگ کا بھیجا عام طور پہ تو وہ خرافات بیان کر رہے ہوتے ہیں، بدعت پہ مشتمل چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی ایسے گروہ سے ہے جو نئی سے نئی بدعتیں نکالتے رہتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہ کلپ مناسب تھا۔ کلپ میں وہ کہہ رہے تھے کہ میاں بیوی میں جو اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے ایک تعویذ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تعویذ کیا بتایا؟ کہا کہ آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں، اس کے درمیان میں ایک دائرہ کھینچ دیں، گول دائرہ، اس کے اندر ایک اور دائرہ بنا دیں، اب اس کو آپ بند کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ جب کبھی آپ کی لڑائی ہو اپنی بیوی سے، جب آپ کی لڑائی ہو اپنے خامن سے، تو جلدی سے اپنے دانتوں کے درمیان رکھنا۔ تو کہتے ہیں کہ میری گارنٹی ہے کہ یہ تعویذ کام کرے گا اور گھر کے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں یہ تعویذ پسند آیا آپ کو؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ منہ بند رہے گا، آپ نہیں بولیں گے تو سارا کام لڑائی ختم ہو جائے گی، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ مطلب یہ ہے کہ خاموشی۔ جب آپ کی بیوی آج کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کئی دفعہ آپ جانتے ہیں کہ عورتیں مخصوص ایام میں جب ہوتی ہیں نا، تو ان ایام میں کئی دفعہ چچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ لڑنا چاہتی ہیں، آپ گھر سے باہر نکل جائیں، آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے دیں، تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی عورت کو چاہیے، کئی دفعہ خامن کو ایسے غصہ آ رہا ہوتا ہے، چپ کر جائے، پی لے، انشاءاللہ یہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اخلاق کو مضبوطی سے تھام لیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، تم میں سے سب سے عمدہ انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے عمدہ ہے اخلاق کے لحاظ سے، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے عمدہ ہوں۔ اس کے بعد یہ ایک سوال ہے، یہ سوال حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت آتا ہے کہ کیا بہو پہ واجب ہے کہ اپنے سسر کی خدمت کرے؟ ہاں جی، کیا کہتے ہیں بزرگ حضرات، کیا کہتے ہیں؟ اخلاقی طور پہ کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ جب آپ کی مسجد میں لگتا ہے شاہ صاحب کا یہی فتویٰ چلتا ہے، اس لیے میرے لیے جواب دینا آسان ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان سے شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بزرگوں کا احترام کریں، ان کو عزت دیں، کوئی بھی بزرگ ہو، چاہے آپ کا باپ نہ ہو، چاہے آپ کا تایا نہ ہو، تو بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اگر بزرگ آپ کے وارث ہوں، اگر بزرگ آپ کے خامن کے شوہر ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا شریعت کا تقاضا بڑھ جائے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ بالکل واجب ہے، تو میرے لیے واجب کا لفظ منہ سے نکالنا ذرا مشکل ہے۔ لیکن لڑکی کی بجائے
لڑکے پہ یعنی کہ بیٹے پہ واجب ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کرے. کس پہ واجب ہے؟ بولیے ذرا. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بیٹا خود والد کے قریب لگتا ہی نہیں ہے, ماں کے قریب جاتا ہی نہیں. تو پہلے خدمت کر تاکہ تیری بیوی کو پتا چلے کہ تیرے دل میں تیرے باپ کا تیری ماں کا کیا مقام ہے. جب تو اپنے باپ کے سر کی مالش کرے گا تو بیوی بھی کرے گی. جب تو اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو تیری بیوی بھی کرے گی. جب تو آٹل چلائے خود قریب نہ جائے تو پھر بیوی یہ کام نہیں کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ بیوی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے خامن کے دل کو جیتنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ پھر خامن کے باپ کی خدمت کریں, خامن کی ماں کی خدمت کریں. یہ کام کرنے سے آپ اپنے خامن کے دل کو جیت لیں گے. اور آخری بات یہ کہ پاکستان انڈیا کا ماحول امریکہ یورپ کا نہیں ہے, نہ ہی سعودی عرب اور امارات کا ہے. یہاں پہ عام طور پہ لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. گھر میں نوکرانی رکھنا ممکن نہیں ہے, گھر میں نوکر رکھنا ممکن نہیں ہے. اگر میری بیوی میرے باپ کی خدمت نہیں کر سکتی, میری ماں کی خدمت نہیں کر سکتی اور کہتی ہے کہ واجب نہیں ہے, تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات واجب نہیں ہے آپ پہ, لیکن میرے اوپر واجب ہے. اب میں باہر مزدوری بھی کروں, سڑکوں پہ دھکے بھی کھاؤں اور گھر میں آ کے ماں باپ کی 4-5 گھنٹے خدمت کروں, مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر آپ جگہ خالی کریں, کسی اور کو موقع دیں. آپ پہ واجب نہیں ہے, میں مانتا ہوں, لیکن میرے اوپر واجب ہے. اور میری مزدوری اس قسم کی ہے کہ جب میں گھر میں آتا ہوں مجھ میں طاقت باقی نہیں رہتی. تو پھر آپ سیٹ خالی کر دیں, میں کسی اور کو لے کر آتا ہوں, وہ میرے والدین کی خدمت کرے. دیکھیں میری بات یہاں سے سنیے گا, واجب کا کھیل کھیلیں گے تو معاملہ بڑی دور نکل جائے گا. پھر میں اپنی بیوی سے کہوں گا کہ میرے اوپر بھی واجب نہیں ہے کہ جب آپ کی بہن کی شادی ہو تو میں ان کے لیے بھی کپڑے خریدوں. میرے اوپر اتنا واجب ہے کہ ایک سوٹ آپ کو لے کر دوں گا گرمیوں کے موسم میں اور ایک سردیوں کے موسم میں, بس. باقی جی آج آپ کے بھائی کی شادی ہے کپڑے لے کر دوں, آج آپ کی بہن کی شادی ہے کپڑے لے کر دوں, یہ کہاں میرے اوپر واجب ہے؟ میرے اوپر واجب ہے کہ آپ کو 2 روٹیوں کا آٹا صبح کے لیے دوں, 2 کے لیے دوپہر اور 2 کے لیے شام. لیکن جناب کی گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے, پیپسی پینے کو دل چاہتا ہے, کوکا کولا پینے کو دل چاہتا ہے, دہی بلے کھانے کو دل چاہتا ہے, یہ کہاں میرے اوپر واجب ہے؟ میرے اوپر تو بڑی آپ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں, ذمہ داریاں ایڈ کر رکھی ہیں, اور اسی لیے مجھے 2 جگہ ملازمت کرنا پڑتی ہے. صبح بھی جاب کرتا ہوں, رات کو بھی ٹیوشنیں پڑھاتا ہوں, اور آپ کی باری آئے تو جی آپ کے اوپر واجب نہیں ہے, تو ٹھیک ہے پھر یہ چیزیں بھی میرے اوپر واجب نہیں ہے. آئیں پھر واجب کا کھیل کھیلتے ہیں. تو اس انداز سے آپ گھر کے ماحول کو انشاءاللہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنی بیگم صاحبہ کو, میری بہن کو مطمئن کریں, ان کو کہیں کہ یا واجب اور یا پھر کچھ واجب اور واجب کے ساتھ کچھ اور بھی میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, تو پھر گھر چل سکے گا. لیکن یہ بنیادی طور پہ میں مانتا ہوں کہ عورت کے اوپر ساس اور سسر کی خدمت واجب نہیں, لیکن ساری تفصیلات کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہماری بیویوں کو بھی ہدایت دے. جب میری بیوی میرے والد کی خدمت کرتی ہے, میری ماں کی خدمت کرتی ہے, مجھے چاہیے کہ میں اس کو شاباش دوں, میں اس کی حوصلہ افزائی کروں, اسے جزاک اللہ کہوں, اور اسے کسی دن سوٹ اس لیے لے کر دوں کہ تو میرے والدین کی خدمت کرتی ہے. اس کے لیے آج وہ پھل لے کر آؤں جس کو پسند کرتی ہے, اور ساتھ کہوں کہ میں اس لیے لے کر آیا ہوں تو میرے والدین کی خدمت کرتی ہے. مجھ میں بھی عقل ہونی چاہیے, کوئی حکمت ہونی چاہیے. اپنی وائف کو اس لحاظ سے آپ بھی کوشش کریں اس کا دل جیتنے کی, یہ جائے کہ ہر وقت آپ اس کا دل دکھائیں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور افسوس یہ ہے
کہ یہ باتیں میں کر رہا ہوں اور شیخ صاحب نے کہا تھا فیملی بھی لے کر آئے، میری بیوی بھی باتیں سن رہی ہے، اسے رات کو میری کلاس لے لینی ہے، لوگوں کو میں باتیں بناتے ہیں، ہم میری باتیں قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ تو کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور پھر وہ حج یا عمرہ کر لیتا ہے تو اس پہ بات کریں۔ میرے بھائی، حج کرنے سے صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انسان گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن پیدا ہوا تھا۔ لیکن یہ لیکن نہیں بھولنا آپ نے، آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو حج پہ جا رہا ہے اور ان لڑکیوں کے نمبر بھی اس کے موبائل میں اب بھی موجود ہیں جن سے حج کے بعد آ کے دوبارہ رابطہ کرنا ہے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے آدمی کے یہ گناہ حج سے معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم معاف نہیں ہوں گے۔ شریعت کا یہ اصول نہیں ہے، شریعت کا یہ اصول نہیں ہے۔ صغیرہ گناہ حد کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے جب آپ ساتھ کی توبہ کرتے ہوئے جائیں کہ یا اللہ اس دفعہ معاف کر دے، آئندہ میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ پھر بطور بشر گناہ ہو جائے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ بعد میں نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے پھر ہو جائے، لیکن کم از کم حج کے لیے جاتے ہوئے آپ کی نیت صاف ہو، پکا ارادہ ہو کہ یا اللہ جو ہو گیا معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، آئندہ میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اس انداز سے جب آپ حج کریں گے پھر کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہے حج کرتے ہوئے کہ میں نے واپس آ کے دوبارہ سودی ملازمت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، تو پھر اس انداز سے حج کر لینے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، حج پہ جائیں اور کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں ان سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ سچی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے گناہوں پہ شرمندگی، یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ عام طور پہ لوگ توبہ کرتے ہیں جبکہ پہلے گناہوں پہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جناب والا پہلے قتل کیے تھے، اب جناب توبہ کر لی ہے، آپ اس مسجد میں آپ کے شاہ صاحب کے مفتی بن گئے، قاری صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کسی دن مسجد کے قاری صاحب سے اختلاف ہو گیا، کہتا ہوں قاری تو انسان بن جا، میں نے پہلے 10 قتل کیے ہیں، 11واں کہیں تو نہ ہو جائے۔ لو جی یہ شرمندہ ہے، یہ تو فخر کر رہا ہے، یہ تو فخریہ طور پہ بتا رہا ہے کہ میں 10 بندوں کا قاتل ہوں تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اگر اس کو شرمندگی ہوتی تو اپنے گناہوں کو چھپاتا، اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، ایسی کوئی توبہ نہیں ہوتی، یہ کھیل تماشا ہے۔ جس کو شرمندگی ہوگی وہ تو روئے گا، گناہوں کو چھپائے گا، جب بھی یاد آئے گا اللہ کے سامنے شرمندہ ہو گیا یا اللہ مجھے معاف کر۔ تو سچی توبہ کریں کہ پہلے کی شرمندگی اور آئندہ پختہ عزم کی گناہ نہیں کروں گا اور اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اور ہاتھ پہ جانے سے پہلے بینک میں اپنا استعفیٰ جمع کروا کے جائیں کہ میری توبہ، میں ہاتھ پہ جا رہا ہوں، میں سودی ملازمت نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ پھر حج کرنے سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور ان لڑکیوں کے نمبر ختم کر کے جائیں، موبائل سے نکال کر جائیں، اور اگر ایسے محلے میں رہتے ہیں جس محلے میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ رہائش رہی تو دوبارہ یہی گناہ ہوگا، اس محلے سے رہائش کو کہیں اور منتقل کر کے جائیں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ اسی محلے میں رہتے ہو یہ گناہ کوئی پھر ہو جائے گا، پھر اس محلے کو قربان کر دیں، مکان بیچ دیں، کہیں اور چلے جائیں، کسی اور شہر میں چلے جائیں۔ صحابہ کرام نے دین کی خاطر مکہ کو قربان کر دیا تھا، مدینہ چلے آئے تھے۔ یہ جی بھائی کا سوال ہے، تقلید کرنا اگر ٹھیک نہیں ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں تقلید کا حکم دیا ہے، انعمت علیہم کہہ کر ان لوگوں کا راستہ دل پر تو نے انعام کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی مجھے تو صحیح معنوں میں مقلد آج تک ملے گی، مجھے صحیح معنوں میں آج تک مقلد
ملے ہی نہیں۔ مقلد اسے کہتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے کسی کی بات مانے، جس کو امام مان لیا ہے آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات مانے۔ ایسے تو کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں زیادہ تر مقلد رہتے ہیں کس امام کے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، صحیح ہے نا؟ لیکن شیخ صاحب حضرت شاہ صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں فقہ حنفی کہ فقہ حنفی میں تھوڑے نہیں بہت سے مسائل میں فقہ حنفی کے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ فتویٰ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نہیں چلے گا، بلکہ یہاں پہ فتویٰ ان کے شاگرد امام محمد یا امام ابو یوسف کا چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی مان لیا کہ یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ٹھیک نہیں ہے، ان کی رائے یہاں پہ نہیں چلے گی، تو مقلد تو آپ ہی نہ رہے۔ مقلد تو پھر آپ اس کمیٹی کے ہوئے، ان لوگوں کے ہوئے جنہوں نے ان فتاوا کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ لینا ہے اور یہاں پہ ان کا نہیں لینا، کسی اور کا لینا۔ اس لیے میرے بھائی جن اسباب اور وجوہات کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے کئی مقامات پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ چھوڑا ہے، انہی اسباب اور وجوہات کی بنیاد پہ ہم دیگر کئی مسائل میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ قرآن کی آیت موجود ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، اس لیے اللہ کے فرمان کی موجودگی میں، نبی علیہ السلام کی حدیث کی موجودگی میں کسی اور کا فتویٰ، کسی اور کا قول نہیں چلے گا۔ اور یہی تعلیمات ہیں امام مالک کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ امام مالک کہا کرتے تھے ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور مسترد بھی کی جا سکتی ہے، ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے سوائے نبی علیہ السلام کے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا موقف ہے، اسی کے اوپر ہم الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ جن پہ اللہ نے انعام کیا ان میں سب سے پہلے کون ہے جی؟ رسول اور نبی، ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام وغیرہ۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب نبی کی بات آ جائے تو پھر نبی کی بات مانی جائے گی، کسی اور کی نہیں مانی جائے گی۔ یہ راستہ ہے صحابہ کرام کا، یہی راستہ امام مالک کا، یہی راستہ امام شافعی کا، یہی راستہ امام احمد کا۔ تو جن پہ اللہ نے انعام کیا ان کا یہی راستہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے تو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا جائے گا، کسی اور کا فتویٰ قول وہاں پہ نہیں چلے گا۔ یہاں پہ سوال ہے کہ نمازیں ملا کر پڑھنا، جیسے ایک مخصوص مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں، ظہر اثر کی ایک ساتھ، مغرب عشاء کی ایک ساتھ، دین اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا ذرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز فرض ہے اور یہ بھی فرض ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں، یعنی کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں۔ دوسری طرف مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے، جن کے مسافر نہیں تھے، مدینہ میں رہتے ہوئے جب کہ بارش بھی نہیں تھی اور دشمن کا خوف و خطرہ بھی نہیں تھا، آپ نے ظہر عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ اب میں نے آپ سے فیصلہ لینا ہے کہ یہاں پہ ایت پہ عمل کرنا ہے کہ حدیث پہ؟ اب پتہ چلے گا آپ کا نا جی۔ ایت کہہ رہی ہے کہ آپ کے واجب ہے کہ ہر نماز اس کے وقت میں ادا کریں، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے، جبکہ نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی بارش تھی، نہ کوئی دشمن کا خوف تھا، ظہر اثر کو آپس میں جمع کیا، مغرب عشاء کو آپس میں جمع کیا۔ تو دیکھیے میرے بھائی، دھیان سے میری بات سنیے گا، اس بارے میں وہ لوگ بھی غلطی کرتے ہیں
جو نماز جمع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دیتے، تاکہ سفر میں بھی نہیں دیتے. ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ 2 نمازیں جمع کرنے کی عام طور پہ گنجائش نہیں دیتے، اور ہمارے وہ اہل حدیث بھائی بھی غلطی کر جاتے ہیں جو بغیر کسی مجبوری اور وجہ کے 2 نمازوں کو جمع کرتے ہیں. اور دلیل کس کو بناتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. مسلم شریف کی حدیث سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ کون سے صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث کو؟ عبداللہ ابن عباس، اللہ کا بھلا کرے، اللہ کی رضا فرمائے. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے آخر ایسا کیوں کیا، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اراد اللہ یحرج امتہ، آپ نے چاہا کہ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں. آپ نے کیا چاہا؟ بولیے ذرا. اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں. تو ان الفاظ سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے شہر میں رہتے ہوئے 2 نمازیں تب جمع کی جا سکتی ہیں جب 2 نمازیں جمع نہ کریں تو کسی بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ مثالیں سنیے. حدیث میں آیا ہے کہ برفباری کی وجہ سے آپ 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں آیا حدیث میں. اب ایک آدمی رہتا ہے کہاں؟ بری میں، انگلینڈ میں، روس میں. تو کیا بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں تو برفباری کی وجہ سے جمع نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہیں. یہ معلوم ہوا اس حدیث ابن عباس سے. ایک طالب علم کا امتحان ہے کس کا؟ میٹرک کا. اس کا ٹیسٹ ہے کس کے لیے؟ میٹرک کالج میں داخلے کے لیے. اور انہوں نے بتایا کہ جناب والا آپ داخل ہوں گے امتحانی سینٹر میں دن کے 11 بجے اور باہر نکلیں گے 5 بجے. اب اس کو کیا فتویٰ دیں گے آپ؟ 2 نمازیں جمع کرنے تو کیا کریں؟ جمع نہیں کرے گا تو مشقت میں پڑ جائے گا. کیا کرے گا بیچارہ وہاں پہ؟ تو مشقت سے بچانے کے لیے اس کو ہم فتویٰ دیں گے کہ تم جب 5 بجے نکلو گے تو 2 نمازیں پڑھ لے گا. ایک ڈاکٹر صاحب نے آپریشن تھیٹر میں داخل ہونا ہے. کب؟ انہوں نے داخل ہونا ہے 3 بجے اور نکلنے کی اجازت ملے گی جب سورج ڈوب چکا ہوگا. وہ ہم سے پوچھنے کے لیے آئے کہ میں کیا کروں عصر کی نماز کا؟ ہم کہیں گے کہ زور کے ساتھ جمع کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں 2 نمازیں جمع کی تھی تو آپ نے امت کو پیغام دیا تھا کہ اگر کبھی تم 2 نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنے کی وجہ سے مشقت کا سامنا کرو اس موقع پہ 2 نمازیں جمع کر لینا. لیکن بغیر کسی وجہ کے بالکل ہی ایسے 2 نمازیں جمع کر لینا نہیں. میرے بھائیو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچیے، اس سے دور رہیے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. یہ سوال ہے ہماری جائیداد سے عوامی راستہ گزرتا ہے لیکن گزرنے والے فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. کیا ہم راستہ بند کر دیں یا پھر نقصان کو برداشت کریں؟ میرے بھائی اگر راستہ ہے سرکاری یعنی کہ آپ کی زمین نہیں ہے، سرکار کی ہے یا لوگوں کی ہے، تو پھر آپ راستہ بالکل بند نہیں کر سکتے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نقصان برداشت کریں. نقصان سے بچنے کے 100 راستے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لگائیں کیا؟ پہاڑ لگائیں. لیکن لوگوں کا راستہ بند کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. راستہ بند کرنے سے بچے یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ جو ہم چھوٹی سی بات پہ تمبو لگا دیتے ہیں، ٹینٹ لگا کے لوگوں کا راستہ بند کر دیتے ہیں، گاڑی اس انداز سے کھڑی کر لیتے ہیں کہ لوگوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اللہ سے کریں، لوگوں کا راستہ بند کرنا بہت بڑا جرم ہے. راستہ کھولنے والوں میں سے بنے. راستے میں جو موجود رکاوٹیں ہیں، پتھر ہیں، کانٹے پڑے ہیں، ان کو ہٹانے والوں میں سے بنے. راستے میں جو ٹائر پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے والوں میں سے بنے. لوگوں کے لیے راستہ صاف کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. راستے بند کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچیں. اس لیے دھرنے ہم دیتے ہیں
کیا دیتے ہیں جی؟ دھرنا 1 مہینے کا، 2 مہینے کا. اور کیا کہتے ہیں جی؟ شریعت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. شریعت کیسے کہتی ہے کہ لوگوں کو تنگ کریں، لوگوں کو تکلیفیں دیں؟ شریعت کہتی ہے کہ یسروا ولا تعسروا. نبی علیہ السلام جب کسی کو گورنر بنا کر کسی علاقے میں بھیجتے تو آپ کہتے تھے لوگوں کے لیے آسانی کرنا، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا. تو میرے بھائیوں کی راستہ بند کرنا بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے. جی یہ آخری سوال ہے. ہمارے ملک کا نظام اور ہماری معیشت سود پہ کھڑی ہے، تو کیا سرکاری ملازمت بھی سودی ملازمت ہوگی؟ اسلامک بینکنگ. دوسرا سوال، اسلامک بینکنگ سے قسطوں پہ گاڑی وغیرہ لینا کیسا ہے؟ ایک آدمی آپ کے محلے کا ہے، اس کی ساری کمائی سود کی ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ میرے گھر میں آ کے آپ نے ٹیلیں لگانی ہے، اور ٹیلیں آپ لگائیں گے تو میں آپ کی مزدوری دوں گا، یوم 1000 روپیہ آپ کو دوں گا. تو یہ 1000 روپیہ آپ کے لیے لینا جائز ہے جی؟ اس کی ساری کمائی سود کی ہے، میں کہہ رہا ہوں. جی جو کام میں اس کے گھر میں کر رہا ہوں ٹیلیں لگانے کا، اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ یہ بینک میں ٹیلیں نہیں لگا رہا، اس کے گھر میں لگا رہا ہوں. تو میں جو اس سے مزدوری لوں گا بالکل حلال ہے میرے لیے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرتے رہے، ان کو زمینیں آپ نے ٹھیکے پہ دی جبکہ وہ سود لینے والے لوگ تھے. نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے آٹا قرض پہ لیا، تو کیا وہ آٹا حرام کا تھا؟ بولیے وہ جائز تھا. تو میرے بھائی حکومت جو مرضی کرے، لیکن جب میں حکومت کا ملازم ہوں اور ایک سکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں، میں وہاں پہ اسلامیات پڑھاتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں، اور وقت پہ جاتا ہوں، وقت پہ آتا ہوں، بچوں کو امانتداری سے پڑھاتا ہوں، موبائل میں نہیں لگا رہتا، 2 نمبر کام وہاں پہ نہیں کرتا، تو انشاءاللہ میری کمائی حلال کی ہے. حکومت کہاں سے لے کر آتی ہے؟ وہ ذمہ دار اللہ کی آتی ہے. یہ بات سمجھے. لیکن اگر میں ملازمت کرتا ہوں کسی سودی بینک میں تو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ سود والا کام میں کر رہا ہوں. تو وہاں سودی بینک میں چاہے میں چوکیدار لگوں، چاہے سیکورٹی گارڈ لگوں، چاہے چائے پیش کرنے والا میری ڈیوٹی ہو، کوئی بھی ڈیوٹی ہو، وہ غلط ہوگی اور وہ جائز نہیں. سود کے کام میں تعاون کرنا جائز نہیں. ایسے ہی مثال کے طور پہ مجھے سرکاری ملازمت ملی ہے کسی کالج میں، لیکن کالج کے اس حصے میں مجھے ملی ہے جہاں حساب کتاب کرنا پڑتا ہے، اور کالج کے نمائندے کے طور پہ کئی دفعہ کسی بینک سے قرضہ بھی لینا پڑتا ہے. تو اب میری نوکری پہ سوالیہ نشان لگے. دوسرا سوال تھا اسلامک بینکنگ سے قسطوں پہ گاڑی وغیرہ لینا کیسا ہے؟ یہ بینکوں وغیرہ سے بچ جائیں میرے بھائی. بینکوں کے ذریعے گاڑی وغیرہ لینا جو ہے اس سے دور نہیں. آپ بینک سے گاڑی لیں گے، مجھے یہ بتائیں جب بینک آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوگا تب وہ بینک اس گاڑی کا مالک ہوگا؟ نہیں. جب وہ آپ سے سائن لے لے گا اس کے بعد شو روم کے مالک سے بینک رابطہ کرے گا اور ان سے گاڑی لے کر آپ کو دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گاڑی بیچی گئی تب بینک گاڑی کا مالک نہیں تھا. اس انداز سے بیع کرنا غلط ہے. دوسرے نمبر پہ اسلامک بینکنگ والے اس سے لیٹ ہونے پہ کیا کرتے ہیں جی؟ نہیں جرمانہ نہیں ڈالتے، وہ صدقہ ڈالتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، آپ سید عتیق الرحمن شاہ صاحب کے مدرسے میں ایک بکرا لے آئیں اور رسید ہمیں دکھا دیں. یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. بھائی میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا، مجھ سے بکرا آپ نے نکلوا لیا، اب چاہے آپ خود کھائیں کہ شاہ صاحب کو کھلائیں، مجھ سے تو آپ نے لے لیا، اور مجھ سے لے لیا کہ نہیں لے لیا؟
مجھ سے لیا وہ سود ہے، اس کو آپ صدقہ کراتے ہیں، اس کو جو مرضی آپ کراتے ہیں، اپنے لیے لیں یا کسی مدرسے کے طالب علم کو کھلائیں، وہ آپ کا کام ہے، لیکن مجھ سے آپ نے لے لیا۔ تو اس لیے میرے بھائی کہ بینکوں سے آپ بچیں، اسلامک بینکنگ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ بس اتنا آپ کر لیں کہ جب آپ کی مجبوری بن جائے اکاؤنٹ کھولنا تو آپ اسلامک بینکنگ کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کھولیں، کیونکہ یہ بہرحال دوسروں سے بہتر ہے۔ ان میں صاف صاف جو سود ہے وہ نہیں ہے، کسی طریقے سے ہوگا، صاف صاف نہیں ہے، کوئی حرام کام ہوں گے لیکن جو واضح طور پہ صحیح طور پہ سود ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ان کے پاس کھولنا مجبوری بن جائے تو دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ہمیں مساجد میں حاضر ہونے کی، علمی مجالس میں حاضر ہونے کی توفیق دے۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کا، ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی، بہت ہی فاضل، بلکہ میرے یہ اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ شاہ صاحب میرے سینئر ہیں کہ جونیئر ہیں، ایک سال بہرحال ہم ایک ساتھ ایک ادارے میں پڑھتے رہے، اور یہ ان میں سے ہیں جن سے مجھے اللہ کے لیے محبت ہے، علم والے بھی ہیں، صاحب اخلاق بھی ہیں، دوسروں کی عزت کرنے والے بھی ہیں، اپنی عزت کروانے والے بھی ہیں، اور دعوت میں تبلیغ میں حکمت کیا ہے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بہت سا دین کا کام لیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان سے کام لے، اللہ ان کی اولاد میں، اللہ ان کو علم و عمل میں، اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالے، اللہ ان کی صحت میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ دیر ان سے زندگی کا اور ان سے دین کا کام لیتا رہے، آخری سانسوں تک لیتا رہے، اور یہ آپ کی اس مسجد میں اسی انداز سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کے ساتھ اور مجھے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔